سورہ فلق. سورہ فلق کا تعارف. مقام نزول. ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس صورت میں ایک رکوع، 5 آیتیں، 23 کلمات اور 74 حروف ہیں. فلق نام رکھنے کی وجہ. فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں. سورہ فلق اور سورہ والناس کے فضائل. احادیث میں سورہ فلق اور سورہ والناس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے 3 فضائل سماعت فرمائیے. نمبر 1، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہیں. نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ والناس نازل ہوئی. پھر آپ نے ان سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا. نمبر 3، حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں. نمبر 1، قل اعوذ برب الفلق. نمبر 2، قل اعوذ برب الناس. سورہ فلق اور سورۃ الناس کا شان نزول. یہ سورت اور سورۃ الناس جو اس کے بعد ہے اس وقت نازل ہوئی جبکہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا. چند دنوں بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے عرض کی، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں. یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں. ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں. ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے. تعویذات اور عملیات سے متعلق ایک شرعی مسئلہ. یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر یا شرک کا کوئی کلمہ نہ ہو جائز ہیں، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی. سورہ فلق اور سورۃ الناس کے شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سورت اور اس کے شان نزول سے 4 باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے. نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا. یہ اثر شان نبوت کے خلاف نہیں، ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. ترجمہ، ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگی کہ وہ دوڑ رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خیال پر بھی یہی اثر ہوا تھا
نمبر 3، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں خصوصی تاثیر ہے۔ نمبر 4، جادو، ٹونا اور عملیات و اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور خود بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ سورہ فلق کے مضامین: اس سورہ مبارکہ میں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ مناسبت: سورہ فلق کی اپنے سے ماقبل سورت اخلاص کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوا اور یہ بتایا گیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں وہ ان سے پاک اور بری ہے، اور ان دونوں صورتوں میں بتایا گیا کہ دنیا میں موجود ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ان شیاطین، جنات اور انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ لہٰذا میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں، میرا خاندان سب خاندانوں سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ پاک نے اولاد آدم سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور انہیں اپنا خلیل بنایا، پھر اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد سے نزار کو چنا، پھر اولاد نزار سے مدر کو، مدر سے کنانہ، کنانہ سے قریش، قریش سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے بنو عبد المطلب، اور بنو عبد المطلب سے مجھے منتخب فرما لیا۔ یعنی دا بیسٹ کریشن جو تھی، جو بیسٹ سبحان اللہ کائنات میں لوگ تھے، میرے آقا ان میں سے سب کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ ایسے ہیں میرے آقا، وہ شان ہے ان کی۔ اچھا، یہاں تو ایک ایسی حدیثیں ہیں کہ میں بیان تسلسل سے کرتا چلا جاؤں، دن بھی ختم ہو جائے گا، راتیں بھی ختم ہو جائیں گی، باتیں بھی ختم ہو جائیں گی، میرے آقا کی شان کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر چونکہ قرآن کی ایک آیت کو ہم لے کے چل رہے ہیں تو اس آیت کے دو پہلو تھے۔ میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ ایک تو یہ نبی پاک کو حکم تھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور اس کا دوسرا پہلو تو نبی پاک کی طرف تھا۔ اب ایک پہلو ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ جب نبی پاک کے ذریعے آیت ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اے مومنوں، اے ایمان والوں، اے لوگوں، جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا تم بھی تو چرچا کرو نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، اس کا چرچا کرنا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، نعمت ہے نا، ہاتھ ہے، پیر ہے، صبح اٹھے تو سانس آ رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے سانس دی، میں سوتے سوتے ہی نہیں مر گیا، اٹھا تو آنکھیں کھلی تو نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ صبح اٹھتے آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، نہیں سنتے ایسا، بینائی چلی گئی۔ اگر آپ غور کریں تو صبح اٹھنا ہی کتنی بڑی نعمت ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ بڑھا کر پانی پی لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچانک لوگوں کو پرابلمز ہو جاتی ہیں، میں صبح اٹھا ہوں۔ اچھا، ایک اور بڑی گہری بات، یہ جو نیند سے اٹھنا ہے نا، ایکچولی یہ ہم کہاں سے ہو کر آتے ہیں؟ یہ موت کی ایک جھلک ہے۔ ہاں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو سونے کی دعا یاد ہوگی۔ سنت دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کریم کے اس نام سے میں جیتا ہوں اور مرتا ہوں۔ میں تو سونے جا رہا ہوں، موت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اموت و احیا، اس کا مطلب نیند ایک جھلک ہے موت کی۔ اب دیکھ رہے دن میں اور آپ سوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کون آیا کون گیا، ہمارے سامنے کیا ہوا، نو، ختم، ہم ایک طرح سے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس رب کا شکر جس نے موت کے بعد پھر زندہ کیا۔ میں تو نیند سے اٹھا ہوں، میں تو سو کے اٹھا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دعا بتا رہی ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، ایک دن جائیں گے واپس نہیں آئیں گے۔ یہ جو واپس آئے نا، یہ اللہ نے واپس بلا لیا ہے، اللہ نے نیا دن دیا ہے، دوبارہ اچھے طریقے سے دن گزارو۔ ہے میرے بندو، یہ نعمت ہے تمہارے لیے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ وہ بچپن سے ایک کلام سنتے تھے نا، اس کا ایک شعر کیا تھا؟ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور صبح ہو تو زیر زمین۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ سوتے وقت کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے، اللہ توفیق دے تو باوضو صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئیں، کیا پتہ صبح نہ اٹھیں، تیاری کر کے سونا ہے۔ لیکن یہ اٹھنا جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، اور یہ چرچا ہی، ذکر ہی شکر ہے۔ ایک شکر کا طریقہ یہ بھی ہے، حدیث پاک میں ہے التحدث بنعمتی شکر وترکها کفر، یعنی نعمت کا چرچا کرنا شکر ہے اور چرچا نہ کرنا ناشکری ہے۔ اب ذرا سچی بات بتائیں، مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی جان آج کل کیا حال ہے؟
بس یار بہت برا حال ہے، کاروبار بالکل ڈاؤن ہے، طبیعت میں ذرا مزہ نہیں ہے، بڑا پریشر ہے، ہمارا ملک بھی ٹھیک نہیں ہے یار، موسم بھی بڑا خراب ہے، آلویز کمپلیننگ۔ اللہ اکبر، یہ ناشکری ہے۔ سچ بتاؤ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ نعمت کی گنتی بھی بندہ کرے نا یہ بھی شکر ہے، کیونکہ اس سے اس کا احساس بڑھتا ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، من ابلیا بلاء فذکرہ فقد شکرہ وان کتمہ فقد کفرہ، یعنی جسے کوئی نعمت نصیب ہوئی وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، وہ شکر کرنے والا ہے، اگر چھپا لیتا ہے تو وہ ناشکری کرنے والا ہے۔ ایسا حال بنا کے رکھیں گے۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بندے کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس نعمتوں کا اظہار بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اچھا مال دیا ہے تو نہ کپڑے اچھے، نہ گھر اچھا، نہ گاڑی اچھی، نہ سواری اچھی، ایسا بے حال ہو کے بندہ گھوم رہا ہے کہ لگتا فقیر ہے، حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ شریعت کو یہ بھی پسند ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے۔ دو الگ چیزیں ہیں، ایک اتنا دکھانا کہ تکبر کے لیے، شیخی کے لیے، پراؤڈ کے لیے کہ جناب دیکھو یہ مہنگی گھڑی، یہ موبائل، یہ گاڑی، اور لوگ اس کو ڈی مورلائز فیل کریں، لوگ اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر فیل کریں، یہ نہیں کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے نوازا، میں اچھے کپڑے پہن رہا ہوں تیری وجہ سے، تیری رحمت، تیری نعمت، شکر کے جذبات کے ساتھ اپنی نعمتوں کا استعمال کرے۔ اچھی سواری رکھنا، اچھی گاڑی، اچھا لباس، اوکے جائز طریقے سے ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ نعمتیں ہوتے ہوئے خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اتنے پریشان ان کی فیملی کے لوگ کہ والد کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے ہیں، نہ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، نہ اچھا کپڑے پہناتے ہیں، نہ گھر بناتے ہیں، ہمیں ہمارے دوستوں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ میں اگین دوبارہ ایک باؤنڈری بتایا جا رہا ہوں کہ جائز طریقے سے، ایسا نہیں کہ آپ حرام کاموں میں خرچ کریں کہ اللہ نے دیا ہے، نہیں، حلال طریقے سے خرچ کریں، اللہ کی راہ میں بھی تو خرچ کریں۔ اچھا ایسے لوگ جو اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے نا، وہ پھر اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو زکوٰۃ بھی بڑی بھاری پڑ رہی ہوتی ہے، اوہو باپ رے باپ 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اللہ کے بندوں، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ نا 2.5% ہی ہے نا، تو 4 کروڑ کا شکر کب ادا کرو گے؟ 10 لاکھ دو، اگلے سال 12 لاکھ زکوٰۃ دو گے، اگلے سال اللہ نے اور بڑھا دینی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کا چرچا بھی کرنا ہے، نعمتوں کا شکر بھی کرنا ہے، اور اس کو ایکنالج کرنا ہے، اس کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے آپ کا، اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا، میری تو اوقات ہی نہیں، اللہ نے مجھے اتنا دیا، یہ انداز ہے نا۔ یا اللہ میں، اچھا اب سچ بتائیں، جتنے ہمارے گناہ ہیں، جتنی ہماری خطائیں ہیں، جتنی ہماری نافرمانیاں ہیں، اور جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، تو یار دنیا میں کون دیتا ہے؟ اپنے باس کی بات نہ مانو تو نوکری سے فارغ کر دیتا ہے، کسی بندے دوست کی 2-3 باتیں نہ مانو دوستی ختم کر دیتا ہے، ماں باپ کی نہ مانو تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کی بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں، اللہ دیے جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا صبح نہ مانتا شام سانس رک جاتی، سانس بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے نا، کھانا نہ ملتا ہاتھ ہی نہ اٹھتا۔ جس ہاتھ سے ظلم کر رہا ہے بندہ، جس ہاتھ سے گناہ کر رہا ہے، وہ ہاتھ ہی گر جاتا نا۔ اللہ نعمتیں نہیں روک رہا مگر بندہ ناشکری نہیں روک رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہم مجھے کوئی دیکھے اور بات کرے تو اس کی طبیعت اچھی ہو جائے، ایسے بات کرو نا۔ بے شک غم ہے، بے شک پرابلمز ہے، پرابلم تھوڑے ہی ہوتے ہیں، آلویز یاد رکھیں، دھوپ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، چھاؤں ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، رات اب ٹھنڈی ہوتی ہے، مشکل وقت کے بعد پھر راحت آتی ہے۔ اللہ کریم نے کتنے اچھے دن دکھائے ہیں، اگر کچھ دن مشکل ہے تو یہ بھی رب کی طرف سے صبر کیجئے، لیکن اس کے مقابلے میں نعمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دی ہے، گردے دیے۔ آپ کبھی کسی ایمرجنسی ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، پھر اندازہ ہوگا کہ یار میں تو بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا ہے، لوگوں کو اتنے پرابلمز ہیں، اور اب تو نئی بیماریاں آ رہی ہیں، روزانہ نئی بیماریوں کے بارے میں سن رہے ہیں کہ یار چلتے چلتے آدمی کو کچھ ہو جاتا ہے۔ اچھا کسی کو ہو جائے نا وہ بھی شکر ادا کرے کہ یار ایک بیماری ہوئی نا، کینسر تو نہیں ہو گیا ہے، میرا کوئی ہاتھ تو نہیں کٹ گیا، ایکسیڈنٹ میں پیر کٹ جاتے ہیں لوگوں کے، سیلاب۔ اچھا آپ صرف سیلاب کو دیکھ لیں، سچ بتاؤ یار، ایک رات میں لوگ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے، کسی کی جانور بہہ گئے، کسی کے بچے بہہ گئے، کسی کے خاندان۔ آپ جو پیر بابا میں واقعہ ہوا بنیر میں، یار وہ تو فوٹیج دیکھ کے بندے کو لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا۔ 15 سیکنڈ لگے ہیں، بتاتے ہیں 15-20 سیکنڈ کے اندر اتنے بڑے بڑے پتھر آئے کہ جن کو کرین نہیں اٹھا سکتی۔
ہم قیامت کا حال قرآن میں پڑھتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ قیامت کا دن ہوگا جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ ہو سکتا ہے لاجیکلی سمجھنا آتا ہو کہ پہاڑ کیسے اڑے گا، اتنا بڑا پہاڑ ایسے روئی کے گالے کی طرح کیسے اڑے گا؟ ارے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو لرزہ طاری ہو جائے گا، ایسا لگتا ہے اللہ نے پریکٹیکل دکھایا کہ ٹنوں وزنی پتھر ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں پانی کے ساتھ بہتے آئے اور گھروں پر بم کی طرح لگے، پوری پوری عمارتیں صفائے ہستی سے مٹا دی۔ ارے جو کروڑ پتی سویا تھا وہ صبح اٹھا تو مقروض ہو چکا تھا، اس کے بچے بہ گئے، اس کی فیملی بہ گئی۔ مجھے سچ بتاؤ یار، اگر ہم پر یہ آفت نہیں آئی تو شکر نہیں بنتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار تھوڑا کاروبار میں لاس ہو گیا ہے، تھوڑا فلاں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میرا وہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، آلویز کمپلین۔ ارے اللہ نے کتنا بچایا ہوا ہے ہم کو، کس قدر بڑی بڑی پرابلمز ہیں لوگوں کے ساتھ۔ خدا را زباں پر شکر لائیے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھا پھر سبحان اللہ، اب آگے چلیں کہ بات سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت جو مجھے آپ کو ملی ہے نا، میں کہتا ہوں ایک بندے کے پاس دنیا کے اربوں روپے ہوں اور اس کے پاس ایمان ہی نہ ہو، بتاؤ کچھ ہے اس کے پاس؟ کیونکہ ایمان نہیں تو کچھ نہیں، جہنم میں جانا ہے اس نے اگر بے ایمان مرا۔ اور ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے، اور سبحان اللہ ایمان کس کے صدقے ملا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملا ہے۔ اچھا اللہ نے پتہ ہے کتنی بڑی نعمت دی ہے، پیارے آقا کا جو مجھے اور آپ کو امتی بنایا نا، یہ احسان رب نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے کسی احسان کو اس طرح ذکر نہیں کیا جس طرح اس احسان کا ذکر کیا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ پتہ چلا یہ اتنا عظیم احسان ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والوں پر رب نے یہ احسان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب بات سمجھ لیجئے کہ یہ ساری نعمتیں جو ملی ہیں نا، یہ اسی نعمت کا صدقہ ہیں، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا، میں نے شروع میں حدیث قدسی سنائی تھی، اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب یہ دنیا نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا تو پھر میں اور آپ بھی تو اس دنیا میں آئے کس کے صدقے؟ رسول پاک کے صدقے۔ جسم میں جان ہے ان کے صدقے، ہاتھوں میں طاقت ہے ان کے صدقے، یہ زمین جس میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں یہ ان کے صدقے، آسمان ہے ان کے صدقے، درخت پتھر پھول، یہ چاند ستارے پہاڑ اور دریا سب ان کے صدقے ہیں۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب آئیے جب یہ اتنی بڑی نعمت رسول پاک ہے ہمارے لیے تو ان کا چرچا کیسے ہونا چاہیے، ان کا ذکر کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام سے سیکھتے ہیں، ان کی زبان پر ہر وقت رسول پاک کا ذکر ہوتا۔ ایک بار نبی پاک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے۔ ہائے حضرت بلال کی قسمت کہ نبی پاک خود تشریف لائے۔ حضرت بلال گھر پہ نہیں تھے۔ پتہ ہے آپ کی زوجہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی حضور بلال تو گھر پہ نہیں ہیں، مگر وہ جب گھر پہ ہوتے ہیں نا تو ان کی زبان پر ایک ہی رٹ ہوتی ہے، کالا رسول اللہ، کالا رسول اللہ۔ نبی پاک نے یہ فرمایا، پیارے آقا یہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت بلال کا عشق دیکھیں، جب سرکار کی بارگاہ میں ہوتے تو دیدار مصطفیٰ کرتے، گھر پہ آتے تو رسول پاک کا چرچا کرتے۔ یہ کیسا عشق تھا نبی پاک نے، دیکھو حضرت بلال کی کیسی تصدیق فرمائی۔ آقا فرماتے ما حدثکی انی بلال فقط صدقہ، بلال میری طرف سے جو بھی حدیث بیان کرتا ہے وہ سچ ہے، بلال لا یکذب، بلال جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ کے نیک بندے جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ سے بچیں۔ اور حضرت بلال کیسے سچے کہ نبی پاک ان کی غیبت میں ان کے پیچھے فرما رہے ہیں کہ بلال نے جو تم سے بات کی ہے نا سب سچ کی ہے، کیونکہ بلال جھوٹ نہیں بولتا۔ مگر حضرت بلال سے سیکھنے کو کیا ملا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ارے جب بات کرتے تھے رسول پاک کی بات کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی ہیں، کتنی سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے روایت ہیں۔ آپ کی روٹین پتہ ہے کیا تھی؟ جب آپ کو کوئی ویلیج سے دیہاتی آ کر ملتا تھا نا تو آپ اس دیہاتی کو روک کے پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ کیا آپ کو میں نبی پاک علیہ السلام، اور اس سے پوچھتے نا کہ نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے؟ کہتے میں نبی پاک کو نہیں دیکھا۔ تو کہا بیٹھیں میں آپ کو نبی پاک کے اوصاف بتاتا ہوں، پیارے آقا کے کمالات سناتا ہوں، نبی پاک کا حلیہ بتاتا ہوں۔ یعنی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے، ان کی باتیں بتاتے، ان کا سبحان اللہ ان کا حلیہ بتاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ بھائی، صحابہ کرام یقیناً نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے، اسلام کے احکام
مقام بھی بتاتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ کمالات مصطفیٰ اگر بیان کریں گے، ذکر مصطفیٰ کریں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی خوبصورتیاں بیان کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کا عشق نبی پاک سے ہو جائے گا، یہ پیارے آقا سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، ان کا ایمان پختہ ہو جائے گا، اور جس کا ایمان پختہ ہو، جس کو نبی پاک سے عشق ہو، پھر وہ نیکیوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی بات شاعر مشرق نے لکھی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور سبحان اللہ، مولانا حسن رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ نام تیرا ذکر تیرا تو تیرا پیارا خیال، نام تیرا ذکر تیرا تو تیرا پیارا خیال، ناتوانوں بے سہاروں کا سہارا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آرڈر ملا ہے مجھے اور آپ کو قرآن کی طرف سے کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو یقیناً اللہ نے جو زندگی میں دیا اس کا ذکر کریں، اس کا چرچا کریں، اس کا شکر کریں۔ کبھی کبھی آپ کو اگر ڈپریشن سے نکلنا ہو نا، میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں، صبح اٹھیں، جس دن فارغ دن ہو، سنڈے کا دن ہو، آپ کا کام کاج نہ ہو، 2 گھنٹے نکالیں، ایک کاپی قلم لیں اور یہ لکھنا شروع کریں کہ اللہ نے بچپن سے لے کر اب تک مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ آپ جب لسٹ بنانا شروع کرو گے نا، آپ کا پیپر ختم ہو جائے گا۔ اگر حقیقت سے لسٹ بناؤ گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، تو پھر آپ کے دل سے ڈپریشن نکل جائے گا، آپ شکر کے جذبات میں آ جائے، اتنی نعمتیں دی ہیں اور میں ہوں کہ ناشکریاں کر رہا ہوں، میں ہوں کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ شاید میری ناشکری کی وجہ سے میرے پرابلم سالو نہیں ہو رہے، شکر کرنے لگ جائیں تو نکل جائیں گے اس پرابلم سے۔ مگر ایک بات یہاں بڑی باریک سی سمجھنی ہے، جس کو کہتے ہیں شکر ضرور کریں، نعمتوں کا اظہار ضرور کریں، اس میں پراؤڈ نہ کریں اور بے جا نہ کریں۔ اب آج کل کیا ہو گیا ہے، کھانا کھانے گئے ریسٹورنٹ پہ، ابھی پہلے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے کھانے کی تصویر پوسٹ کرنی ہے، گھر میں کوئی نیا صوفہ، کوئی پلنگ، نئی گاڑی، نئی موٹر سائیکل۔ سوشل میڈیا کا جو یہ ماحول ہم نے بنایا ہے نا، یہ ہم اپنے لیے درست نہیں کر رہے۔ اس طرح چرچا کرنے سے حسد پیدا ہوتا ہے، نظریں لگتی ہیں۔ یار اللہ نے آپ کو دیا ہے، بے شک آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنی فیملی کو بتائیں، شکر تک یہ سارے جہان کو بتانا اور جناب وہ سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کرنا۔ اچھا بعض اوقات تو اپنی گاڑی بھی نہیں ہوتی، روڈ پہ اچھی گاڑی کے ساتھ تصویر کھنچوا کے لگا دیا کہ یہ میں نے نہیں خریدی، ارے ابھی تو ملی نہیں ہے، اس پر حسد بھی، یعنی گاڑی نہیں ملی، حسد مل گیا، بری نظر مل گئی۔ لا حول ولا قوت، 4 10 15 لائک کے لیے حرام، جھوٹ، ناجائز، ایسا نہ کریں۔ اچھا اب آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ اب سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ ایک تو وہ نعمتیں جو مجھے آپ کو ملی، اور سب سے بڑی نعمت وہ رسول پاک علیہ السلام ہے۔ روز چرچا کرنا ہے، روز ذکر کرنا ہے، اور سچی بات یہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا ذکر روزی زبان پر آنا چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری عادت ہی ایسی بن جائے، ہمارا کوئی دن ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہ گزرے، ہماری کوئی محفل نبی پاک کے ذکر کے بغیر نہ گزرے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ شعر بڑا کمال کا ہے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے۔ یعنی جب آپ نبی پاک کا ذکر چھیڑیں گے نا تو شیطان کو بڑی تکلیف ہونی ہے، تو وہ بے شک پریشان ہوتا رہے، اور ہماری عادت یہ ہو کہ ذکر نبی پاک کا چھیڑتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، اور شیطان کو انشاءاللہ قیامت تک تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ نبی پاک کے ذکر والی زندگی، پیارے آقا کا شان بیان کرنے والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور ناشکری جیسی آفت سے رب کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔